الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا جد الحسن والحسین لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد عابدین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام اللہ کریم نے کائنات ہست و بود کو پیدا فرمایا یہ تمام جہان پیدا فرمائے اور پھر یہ اصول اور قاعدہ یہ قانون طے کر دیا کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا پہلے اس کی ابتدا ہوگی پھر وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کریم اسے عروج عطا فرمائے گا پھر عروج کا وہ وقت گزار کر وہ قیمتی لمحے گزار کر اس شہر کو زوال آشنا ہونا پڑے گا اگر اس لحاظ سے آپ پھول کی پتی کو دیکھیں آپ پھول کو دیکھ لیں کہ یہ پھول جو ایک ننھی سی کلی سے نشو نما پاتے ہوئے خوب کھل کر خوبصورت پھول بن جاتا ہے پھر اللہ کریم اسے یہ عروج عطا فرماتا ہے کہ اس پھول کو تبھی سونگ کر لوگ اپنے مشامے جہاں پر معطر کرتے ہیں اور کبھی اسے اپنے گلے کا ہار بنا دیتے ہیں پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب یہی پھول مرجھانے کو پہنچتا ہے جب اپنی موت کے قریب پہنچتا ہے تو پھر پاؤں تلے روک دیا جاتا ہے پھر اس کی قدر کوئی نہیں کرتا اسی طرح اگر آپ انسانی زندگی کو دیکھ لیں کہ ایک انسان جو ایک ناتمام بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے پھر نشو و نما پاتا ہے پھر عالم شباب کو پہنچتا ہے عالم شباب کا عالم یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس انسان کو یہ قوت عطا فرما دی یہ طاقت عطا فرما دی اتنا عروج عطا فرما دیا کہ یہی انسان اب چاہے تو شیر کو اپنے حکم کا پابند کر دیتا ہے یہی انسان چاہے تو ہاتھی کو اپنے اشاروں پہ چلاتا ہے یہی انسان اگر چاہے تو خوب بڑے بڑے جانوروں کو اپنا زیر اثر کر لیتا ہے لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہی انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے جب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اس انسان کو چارپائی سے اٹھنے کے لیے بھی دو بندوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے برادران اسلام اللہ کریم نے ہر چیز کے لیے یہ قانون بنا دیا یہ ضابطہ طے کر دیا کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا جو بھی اس عالم میں آئے گا سب سے پہلے اسے ابتدا ہوگی پھر وہ وقت آئے گا کہ اسے عروج عطا کیا جائے گا لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اسے سوال آشنا ہونا پڑے گا لیکن ساری کائنات کے بارے میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں عروج بھی پانا
ماشاءاللہ. جب اللہ کریم نے اپنے محبوب سے عروج کا وعدہ کر لیا تو پھر برادران اسلام میرے محبوب کے چرچے کیوں نہ ہوں کہ جب خود میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب میرے رب نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا؟ برادران اسلام صرف ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ کریم نے عالم ارواح میں ایک جلسہ کیا. جب ساری روحوں کو اپنی بارگاہ میں اکٹھا کیا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت آگے فرمایا کہ قالوا بلا، سب روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، اے پاک پروردگار تو ہمارا رب ہے. برادران اسلام ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. قریش کے بعض لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا محمد، اے اللہ کے نبی محمد، کیف سبقت الانبیاء، کہ آپ نبیوں پر کس چیز کی وجہ سے سبقت لے گئے، کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو مقام اور مرتبے میں سبقت عطا فرمائی ہے. وَأَنْتَ آخِرُهُمْ وَخَاتِمُهُمْ، کہ آپ تو سارے نبیوں کے بعد میں آنے والے ہیں اور آپ ان سب کے لیے خاتم النبیین بن کے آئے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا مرتبہ ہے، کون سا ایسا مقام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو سبقت عطا فرمائی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے رب نے ان تمام روح سے پوچھا تھا الست بربکم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت اول من قال بلا، اس وقت جو سب سے پہلے جس روح نے اقرار محبت کیا تھا، جس روح نے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا اور اپنی عبودیت کا اقرار کیا تھا، وہ روح مجھ محمد کی روح تھی. برادران اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں. یہ وہی بات کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کریم نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گنا ہوئی بلا، بے شک پروردگار تو ہمارا رب ہے. جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اقرار محبت کیا تو تمام روح نے آپ کی آواز کے پیچھے لبیک کہہ کر، آپ کی آواز کو سن کر پھر تمام روح نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اقرار کیا کہ پاک پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. گویا اللہ کریم نے جو پہلا جلسہ کیا، جو روحوں کو جمع کر کے پہلا جلسہ کیا عالم ارواح میں، اس میں میرے رب نے اپنے محبوب کی روح کو تمام روحوں کا امام بنا دیا. صرف اتنا ہی نہیں، آج تو ہم ایمان والے، محبت والے ہی صرف اللہ کریم کے محبوب کا جلسہ کر رہے ہیں. آج ہم اس دنیا میں صرف وہی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، وہی لوگ جلسے کر رہے ہیں، وہی لوگ اپنے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کو ان سے محبت ہے، جو آپ پر ایمان لائے ہیں. لیکن وہ وقت جو تھا، وہ جو جلسہ تھا، اس میں تمام روحیں شامل تھیں. چاہے کوئی ایمان لایا اس دنیا میں آ کر، چاہے نہیں لایا، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، لیکن وہاں پر تو تمام روحیں جمع تھیں. اللہ کریم نے سب روحوں کے سامنے اپنے محبوب کا سکہ بنوا کر یہ پہلے دن ہی اعلان کر دیا تھا کہ اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے. برادران اسلام اگر اس موضوع کو لے کر چلیں تو یہ بڑا طویل موضوع ہے. میرے رب نے اپنے محبوب کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی، کتنی رفعتیں عطا فرمائی، کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ ایسی بات ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلب ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ.